چاشت کی نماز کی فضیلت۔ محترم بھائیوں، یقیناً سب سے افضل چیز جس سے مسلمان مدد طلب کرتا ہے اور جس سے سورج نکلنے اور اس کے بلند ہونے کے بعد اپنا دن شروع کرتا ہے وہ نماز ہے۔ جیسا کہ قرآن میں آیا ہے، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر۔ دن کے شروع میں مشروع کی گئی نمازوں میں سے چاشت کی نماز بھی ہے۔ یہ ان مستحب سنتوں میں سے ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ادا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو اس کی وصیت کرتے تھے۔ چاشت کی نماز کی فضیلت کو بتانے والی چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے سورہ الضحیٰ میں چاشت کے وقت کی قسم کھائی ہے، اور جب اللہ عز و جل کسی چیز کی قسم کھائے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس چیز کی عظمت کی دلیل ہے۔ چاشت کی بہت سی فضیلتیں اور بڑے بڑے ثواب میں سے چند درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، جو چاشت کی 4 رکعتیں پڑھ لے گا اللہ اس کو اپنی ضرورتوں کی فکر سے آزاد کر دے گا، اسی لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، دن کے شروع میں 4 رکعتیں پڑھنے سے نکارہ نہ بن، میں دن کے آخری حصہ میں تمہارے لیے کافی ہوں گا۔ نمبر 2، چاشت کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، میرے محبوب نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی ہے، میں انہیں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ ہر مہینہ 3 دنوں کے روزے رکھنے کی، چاشت کی نماز کی اور وتر پڑھ کے سونے کی۔ نمبر 3، چاشت کی نماز 360 صدقوں کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، انسان کو ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکی گئی تھوک، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، مسجدیں کچی ہوتی تھی تو لوگ تھوک دیتے تھے تو کہا گیا کہ اس کو دفن کر دو، صاف کر دو، لیکن آج کل ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یا راستہ سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا کرو، اگر اس کی طاقت نہ رکھو تو چاشت کی 2 رکعتیں تمہاری طرف سے کافی ہوں گی۔ نمبر 4، یہ ایک پورے حج یا پورے عمرہ کے برابر ہے۔ اس شخص کے حق میں جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، اس کے بعد بیٹھ کر سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتا رہے، پھر چاشت کی نماز پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لے پھر بیٹھ کر سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتا رہے تو اس کو حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ اسے اشراق یا شروق یعنی چاشت کی نماز اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دن کے اول وقت میں ادا کی جاتی ہے۔ اس کا وقت کون سا ہے؟ سورج کے طلوع ہو کر ایک نیزہ بلند ہو جانے کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے تک کا ہے۔ متعین طور پر اس کا وقت سورج نکلنے کے تقریباً 1/4 گھنٹہ یعنی 15 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے، جیسا کہ ہجری کیلنڈر یا جنتری میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، اور سورج ڈھلنے سے پہلے ظہر کا وقت شروع ہونے سے تقریباً 1/4 گھنٹہ 15 منٹ پہلے ختم ہوتا ہے۔ اس کا سب سے افضل وقت وہ ہے جب اونٹ کے بچڑوں کو زمین پر چلنے میں گرمی محسوس ہو۔ کہا گیا ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے زوال سے تقریباً 10، ساڑھے 10، 11 بجے کا ٹائم ہے، افضل ہے نماز چاشت کے لیے۔ اس کی رکعتوں کی تعداد، یہ کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، جیسا کہ چاشت کی 2 رکعتوں کی فضیلت میں آنے والی حدیثوں سے ثابت ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ رکعتوں کے بارے میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں، 6 رکعتیں اور 8 رکعتیں پڑھی، اور پڑھنے والا اس سے زیادہ بھی جتنا چاہے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ نفل ہیں۔ نفل کم سے کم 2 ہے اور زیادہ جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ کی استطاعت پر ہے۔ بس ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم ان رکعتوں سے جن میں یہ فضیلتیں پائی جاتی ہیں غافل نہ ہوں، اور انہیں پڑھنے کی کوشش کرنے کے بارے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرتے رہیں، اس لیے کہ ان میں بڑا اجر و ثواب اور رب العالمین سے مستقل تعلق قائم کرنا ہے۔ اے اللہ، اپنی اطاعت کرنے پر ہماری مدد فرما، ہمیں اپنی مرضی پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل فرما، اور ہمیں اپنے توبہ کرنے والے بندوں میں شامل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔